دیکھو البحث الثالث، البحث الثالث البحث الثالث سواک اور مسواک میں فرق، سواک اور مسواک میں فرق۔ ساتھ ہی لکھو، کیا برش استعمال کرنے سے مسواک کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ برش استعمال کرنے سے مسواک کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ثواب نہیں ملتا، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ثواب نہیں ملتا تو آگے سے لوگ حدیث سنا دیتے ہیں، آگے سے لوگ حدیث سنا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو وہ انگلی ہی دانتوں پر مل لے، انگلی ہی دانتوں پر مل لے، کیونکہ یہ انگلی مسواک کا قائم مقام ہے، کیونکہ یہ انگلی مسواک کا قائم مقام ہے۔ تو اگر انگلی مسواک کا قائم مقام ہو سکتی ہے تو برش کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر انگلی مسواک کا قائم مقام ہو سکتی ہے تو برش مسواک کا قائم مقام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ ایک ہے سواک، ایک ہے سواک، اس کا لغوی معنی ہے دانتوں کو رگڑنا، ایک ہے سواک، اس کا معنی ہے دانتوں کو رگڑنا۔ اور ایک ہے مسواک، یعنی دانتوں کو رگڑنے کا آلہ، ایک ہے مسواک یعنی دانتوں کو رگڑنے کا آلہ۔ اگر انگلی دانتوں، اب آگے لکھو ذرا، ایک ہے سنت السواک، ایک ہے سنت السواک، اور ایک ہے استعمال المسواک المسنون، اور ایک ہے استعمال المسواک المسنون۔ اگر کوئی شخص دانتوں پر انگلی مل لیتا ہے تو اس کی سنت سواک پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی دانتوں پر انگلی مل لیتا ہے تو اس کی سنت السواک پوری ہو جاتی ہے، یعنی دانتوں کو رگڑنے کی سنت۔ لیکن انگلی دانتوں پر ملنے سے مسنون مسواک کے استعمال کا ثواب نہیں ملتا،
لیکن انگلی دانتوں پر ملنے سے مسنون مسواک استعمال کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔ اور وہ احادیث انگلی والی مستند ہیں، اور وہ احادیث انگلی والی مستند ہیں، جیسا کہ بیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40، سنن بیہقی حدیث کی کتاب، جیسے حدیث کی کتاب سنن بیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً منقول ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً منقول ہے، جس میں الفاظ ہیں تجزئ من الاصابع، تجزئ من الاصابع، کہ انگلی مل لینا بھی کافی ہے، کہ انگلی مل لینا بھی کافی ہے۔ اسی طرح مجمع الزوائد، اسی طرح حدیث کی کتاب مجمع الزوائد، مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100 میں بھی حدیث موجود ہے، مرفوع حدیث موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 100 میں بھی مرفوعاً حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاصابع تجری مجرى السواک، الاصابع تجری مجرى السواک اذا لم يكن سواک، الاصابع تجری مجرى السواک اذا لم يكن سواک، یعنی یہ انگلیاں بھی قائم مقام ہوتی ہیں سواک کے، یہ انگلیاں بھی قائم مقام ہوتی ہیں سواک کے، جبکہ سواک نہ ہو، جبکہ سواک نہ ہو، یعنی دانتوں کو رگڑنے کے لیے مسواک نہ ہو۔ اب آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ تو انگلی ملنے سے بھی کیا ہوگا؟ دانتوں پر ملنے کی سنت ادا ہو جائے گی، برش استعمال کریں گے دانتوں کو ملنے کی سنت ادا ہو جائے گی، رگڑنے کی سنت، لیکن جو استعمال المسواک المسنون ہے وہ صرف اسی سے۔ البحث الرابع، کس درخت کی لکڑی کی مسواک استعمال کرنا مسنون ہے؟ کس درخت کی لکڑی کی مسواک استعمال کرنا مسنون ہے؟ پیلو کو عربی میں اراک کہتے ہیں، اراک، الف را الف کاف کتاب والا، پیلو کو عربی میں اراک کہتے ہیں۔ اور معجم طبرانی، اور معجم حدیث کی کتاب معجم طبرانی میں، مسند ابی یعلا میں، معجم طبرانی میں، مسند ابی یعلا میں، اور مسند امام احمد ابن حنبل، مسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ 420 میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جس روایت کے الفاظ یہ ہیں فزودنا فا زا واو دال نون فزودنا الاراک نستاکو منہ فزودنا الاراک نستاکو منہ، یعنی ہم سفر میں ساتھ پیلو کو رکھتے تھے، یعنی ہم سفر میں پیلو کی مسواک ساتھ رکھتے تھے جس سے ہم مسواک کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کسی درخت کی مسواک بنا سکتے ہیں، جیسے نیم کے درخت کی مسواک، نیم کے درخت کی مسواک اور زیتون کے درخت کی مسواک، اور زیتون کے درخت کی مسواک۔ کتنی بحثیں ہو گئیں؟ البحث الخامس، اس بحث کو بھی ذرا پہلے سمجھ لو، پھر لکھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ سے نا رمضان میں لوگ بہت پوچھیں گے کہ جی روزے کے اندر مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ بہت سوال ہوتا ہے، روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اصل میں ان لوگوں نے ایک حدیث سنی ہوتی ہے، لوگ سوال کیوں کرتے ہیں، انہوں نے ایک حدیث سنی ہوتی ہے جو بہت مستند حدیث ہے جامع ترمذی کتاب الصوم کے اندر، اور ترجمہ جب میں کروں گا تو آپ کو فوراً آپ کو بھی یاد آ جائے گی وہ حدیث، مشکات میں کتاب الصوم میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، یہاں ہمارے یہاں ترمذی میں بھی ہے کتاب الصوم میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ ہے اصل وجہ سوال کرنے کی، روزے دار کے منہ کی بو یہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، تو جب ہم مسواک کریں گے وہ بو کم ہو جائے گی، کہیں ثواب میں کمی نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وہ روزے کے آخری وقت میں مسواک کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بالکل آخری وقت میں اب اتنی زبردست قسم کی بو آتی ہے منہ سے، روزے دار کے منہ سے، اس کو یہ صاف کر رہا ہے جبکہ ثواب کا وقت ہے، یہ تو ثواب کا وقت ہے۔ امام احمد ابن حنبل باقاعدہ اس حدیث کی وجہ سے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آخر نہار میں صائم کو، روزے دار کو مسواک نہیں کرنی چاہیے ورنہ ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ احناف کے ہاں، جمہور کے ہاں روزے دار کو مسواک کرنا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اب وہ حدیث کا کیا کریں کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، تو اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ خلوف کا لفظ آیا حدیث میں، ریح کا لفظ نہیں آیا، بدبو کا لفظ نہیں آیا، خلوف کا لفظ آیا، خا لام واو فا۔ اور خلوف ڈکشنری لغت اٹھا کے دیکھیں، خلوف کہتے ہیں اس منہ کی بو کو جو خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے آتی ہے، منہ گندا ہونے کی وجہ سے، دانت میلے ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے اس کو خلوف نہیں کہتے، عربی میں خلوف کہتے ہیں اس بو کو جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بخارات منہ سے نکلتے ہیں اور جو بدبو آتی ہے اسے خلوف کہتے ہیں۔ اور مسواک کرنے سے آپ 5 دفعہ 10 دفعہ دن میں مسواک کرو، وہ بو ختم نہیں ہوتی، وہ بو ختم نہیں ہوتی۔ خلوف منہ کی بو کو نہیں کہتے، خلوف تو کس کو کہتے ہیں؟
خالی معدہ ہونے کی وجہ سے جو منہ سے بو آتی ہے بخارات کی وجہ سے، اسے کہتے ہیں، اور یہ مسواک کرنے سے ختم نہیں ہوتی، لہذا مسواک جب جی چاہے کریں روزے کے اندر، جائز۔ اب لکھیے البحث الخامس۔ البحث الخامس، روزے دار کے لیے مسواک استعمال کرنا مسنون ہے یا نہیں؟ روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں مسواک استعمال کرنا مسنون ہے یا نہیں؟ اور اختلاف کی بنیاد وہ روایت ہے جو ترمذی کتاب الصوم، جو ترمذی کتاب ابواب الصوم، جو ترمذی ابواب الصوم باب فضل الصوم میں مرفوع روایت موجود ہے، مرفوع روایت موجود ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، خلوف خا لام واو فا، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب، الف طا یا با، اطیب عند اللہ، عین نون دال، عند اللہ من ریح المسک، میم سین کاف کتاب والا، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو، کہ روزے دار کے منہ کی بو یہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، روزے دار کے منہ کی بو یہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق رحمہم اللہ، اسی لیے امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق رحمہم اللہ کے نزدیک دن کے آخری حصے میں روزے دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، روزے دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس وقت منہ سے بو شدید آ رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس وقت منہ سے شدید بو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ تو ثواب کمانے کا وقت ہے، وہ تو ثواب کمانے کا وقت ہے، لیکن جمہور فقہا اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک، پہلے یہ لکھ لو، جمہور فقہا اور محدثین کے نزدیک روزے دار کے لیے ہر وقت مسواک کرنا سنت ہے، چاہے دن کے شروع میں کرے یا دن کے آخر میں کرے۔ جمہور فقہا کے نزدیک روزے دار کے لیے ہر وقت مسواک کرنا سنت ہے، چاہے دن کے شروع میں کرے یا دن کے آخر میں۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی دلیل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی دلیل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ خلوف آیا ہے، خا لام واو فا، اس حدیث میں لفظ خلوف آیا ہے، اور خلوف لغت میں اس بو کو کہتے ہیں
جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے بخارات کی صورت میں نکلتی ہے، اس بو کو کہتے ہیں جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے بخارات کی صورت میں نکلتی ہے۔ دانت میلے ہونے اور منہ گندا ہونے کی وجہ سے دانت میلے ہونے اور منہ گندا ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے اسے خلوف نہیں کہتے، لہذا دن میں 5 مرتبہ بھی مسواک کریں، خلوف میں کمی نہیں ہوتی۔ دن میں 5 مرتبہ بھی مسواک کریں، خلوف میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے روزہ دار ہر وقت مسواک کر سکتا ہے۔ مولانا یہ باب السواک کی 5 بحثوں کو اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بہت زیادہ تقریباً ہر کتاب میں کسی نہ کسی میں یہ سوال آ جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا اگر مسواک کو وضو اور نماز دونوں کے لیے سنت قرار دیا جائے، جیسے کہ دونوں طرح کی روایات منقول ہیں، تو عند کل صلاۃ والی حدیث کو مقید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احناف کے نزدیک واقعی دونوں کی سنت ہے، احناف دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی صلاۃ کے وقت وضو کرتا ہے اور مسواک کر لیتا ہے تو احناف یہ کہتے ہیں عند کل صلاۃ، لیکن حقیقت میں یہ کس کی ہے سنت؟ وضو کی۔ یہ اسی پر اختلاف مدار ہوگا نا کہ اگر کوئی بندہ اس کا مثال کے طور پر عصر کے وقت وضو کیا پھر مغرب کی نماز پڑھنے لگا، وہ عصر کا وضو اس کا باقی تھا، اس نے عصر کے وقت وضو کرتے وقت مسواک کری، تو اس اختلاف کا جو ثمرہ ہے وہ کہاں ظاہر ہوگا کہ مغرب کی نماز کے وقت اس کو مسواک کرنے کا ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ احناف کے نزدیک ملا، شوافی کے نزدیک نہیں ملا۔ اب بولو عند کل صلاۃ زیادہ بہتر یا عند وضوء کل صلاۃ زیادہ بہتر؟ بہت آسان بات، اس کا جواب دے رہا ہوں کہ صرف عند کل صلاۃ کیوں نہیں؟ تازہ مسواک کرنے کا کیا حکم ہے؟ روزے میں جب اس کا ذائقہ بھی آئے تو یاد رکھنا ذائقہ منہ میں آنے سے کسی چیز کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کی بیوی ہونے والی محترمہ اگر اس کو دین پڑھی ہوئی ہوگی تو وہ روزے کی حالت میں جب پکوڑے بنائے گی، سالن بنائے گی تو اس کا ذائقہ چکھ لیا کرے گی، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حلق کے اندر نہ جائے۔ اس لیے شرعی طور پر یہ جائز ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ کھانا پکاتے وقت وہ چکھ لے، کھانا اندر نہ جائے، کھانا تھوک دے، جائز۔ تو اس لیے مسواک کا ذائقہ اگر منہ میں آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی برش پہ ٹوتھ پیسٹ لگا کر برش کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مکروہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ کیونکہ وہ کافی مقدار میں ہوتا ہے نا پیسٹ، اس کا جھاگ اگر ذرا برابر حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس کو مکروہ قرار دیا۔ بلا وجہ کوئی چیز نہیں چبانی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں اٹیچ بات میں موجود بیسن پر بوقت وضو دعا کا کیا حکم ہے؟ جی اٹیچ بات میں کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے، دل میں پڑھ لیں۔ یہ ایک اور مشکل ہے، یہ ایک اور مصیبت ہے کہ آپ وضو کے وقت بسم اللہ بھی نہیں زبان سے پڑھ سکتے اٹیچ بات کے اندر، کیونکہ باتھ روم میں اللہ کا نام نہیں لینا۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک تھی، جامع ترمذی میں حدیث پڑھو گے، مشکات میں پڑھ کر آئے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جس پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں جاتے تھے اس انگوٹھی کو باہر اتار کر پھر جاتے تھے، ادب کا تقاضا۔ جی ایک کل بھی سوال یہ آیا تھا یہ، لیکن بس ذہن میں رکھیں، انہوں نے کہا شاید آپ کے پاس پرچی نہیں آئی، نہیں آ گئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ امیر معاویہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے، حالانکہ بخاری شریف کی جس روایت میں 7 ہجری کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء فرمایا تھا، جب آپ نے طواف سعی وغیرہ کر لی تو آپ کا حلق جس شخص نے کیا اس شخص کا نام امیر معاویہ تھا، 7 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ راجح قول یہی ہے کہ 8 ہجری کو اسلام قبول کیا۔ ابو سفیان اور اہل خانہ نے امیر معاویہ سمیت اسلام 8 کو قبول کیا، اور وہ جو حلق ہے، حلق کرنے والے کا نام ممکن ہے کہ اگر حلق کرنے والے شخص کا نام بھی امیر معاویہ ہوا اور اس وقت اسلام نہ قبول کیا ہوا، اس لیے کہ سن 7 ہجری میں امیر معاویہ کی بہن کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا تھا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذہن میں رکھیں وہ ایک اور بیوی سے تھے، ہندہ بھی ابو سفیان کی بیوی تھی، ٹھیک، لیکن ایک اور بیوی سے تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے نکاح ہو چکا تھا اس وقت، تعلق بھی میں نے بتا دیا، لیکن راجح قول یہ سن 8 ہجری والا ہی ہے۔ حضرت خالد بن عمر کے عمل کا کیا جواب ہوگا کہ وہ نماز کھڑے ہونے کے وقت مسواک کرتے تھے؟ میں نے حدیث پڑھاتے ہوئے بتا دیا کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ عند کل صلاۃ، انہوں نے یہی سمجھا کہ عند کل صلاۃ مسواک کے استعمال شدہ حصے کو کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے؟ جی کاٹنا نہیں چاہیے، وہ خود بخود پیچھے چبا کر آپ پیچھے جائیں گے، وہ گھس گھس کر چھوٹا ہوتا رہے گا۔ ایک کہتے ہیں مسواک کے استعمال میں جیب میں رکھنے سے ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوتا، ہڈی نہیں ٹوٹتی، جی یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ باقی جو مسواک کے فضائل بہت سارے لوگوں نے لکھے وہ اپنے اپنے طور پر درست لکھے۔ جی آپ نے وسوسے کی ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو مسجد سے نہ نکلنے کی تلقین فرمائی، اس وقت تک مسجد سے نہیں نکلو جب تک کریہ کا یقین نہ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کہ اسے یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ وضو اس وقت نہیں ٹوٹتا جب تک کریہ کی آواز اور اس کی بو نہ آ جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہم سے بچانا چاہتے تھے، جس شخص کو وہم کی بیماری ہو جائے تو وہم پر عمل نہ کرے بلکہ یقین پر عمل کرے، مقصود یہ ہے۔ جی یہ کہہ رہے ہیں نسوار لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ نسوار لگانے سے، جی انہوں نے نسوار کھانا نہیں کہا، یہ خالصتاً محاورہ ہے۔ اچھا نسوار کھاتا نہیں ہے بندہ، نسوار لگاتا ہے، اس لیے کہ نسوار جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو منہ کے اندر کی جو کھال بنائی ہے نا اللہ نے، یہ انسان کے پورے جسم میں سب سے زیادہ حساس کھال ہے، حساس، سینسٹیو، بہت حساس کھال ہے۔ اتنی حساس کھال ہے اندر کی جتنی ہے نا، زبان کے نیچے بھی اور یہ اندر منہ کے اندر کی کھال انتہائی نازک اور انتہائی حساس ہے، اتنی حساس ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت ترین جو درد ہوتا ہے نا وہ ہارٹ اٹیک کا درد ہوتا ہے، یعنی حرکت قلب والا درد۔ دنیا میں سب سے زیادہ شدید اگر درد ہے تو وہ یہ حرکت قلب والا درد ہے، ہارٹ اٹیک کا درد ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ڈاکٹر جو چھوٹی سی گولی، جتنے بھی حضرات ہیں دل کے مریض ہیں ان سب کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ جیب میں یہ گولی ہر وقت رکھیں، ذرا بھی دل کی کیفیت ہو تو آپ جیب میں سے وہ گولی نکال کر زبان کے نیچے رکھیں، کھانی نہیں، چھوٹی سی گولی، اس میں دوائی، چھوٹی سی گولی زبان کے نیچے رکھیں، چند سیکنڈ میں، منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ میں دل کی درد ختم ہو جائے گی اور بندہ ہارٹ اٹیک سے بچ جاتا ہے، اللہ بچا لیتا ہے۔
تو اتنا حساس ہے انسان کا منہ. تو یہ جو نسوار ہوتی ہے اس میں تمباکو ہوتا ہے، اس میں چونا ہوتا ہے، اور اس میں ایک دو چیزیں اور ہوتی ہیں جس سے یہ بن کر جب بنتی ہے تو پھر جب منہ کے اندر رکھی جاتی ہے ادھر یا ادھر دائیں یا بائیں تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اور انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے، فعال ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے سستی ختم ہو جاتی ہے. یہ میں نے نسوار کے فضائل بتائے ہیں کہ اس کے اندر جو ہی یہ رکھتا ہے اندر فوراً وہ ایکٹیو. کھاتے نہیں ہیں، تھوک دیتے ہیں، پانی جو آتا ہے اس کو تھوک دیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. تو اندر رکھتے ساتھ اس کے اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ انسان چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اس کی نیند بھی ختم ہو جاتی ہے، ترمذی کا سبق بھی اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ سال 2 سال جب یہ نسوار استعمال کرتا رہتا ہے تو پھر یہ اندر کی جو کھال ہے یہ سخت ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب سخت ہونی شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس میں اگر زخم ہو جائے، پس پڑ جائے تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. نسوار کھانے والوں کی وہ کھال سخت ہو جاتی ہے، اندر چونا لگ لگ کے وہ سخت ہو جاتی ہے. پھر اس کے اندر کوئی پیپ پڑ جائے، کوئی زخم ہو جائے، اس کو نہیں پتا چلتا. پھر وہ جب زخم بڑھ جاتا ہے تو اس کو کینسر کہتے ہیں جس کا کوئی دنیا میں علاج نہیں ہوتا. اب آیت پڑھ لوں گا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. میرا خیال ہے پچھلے سارے فضائل پہ پانی پھر گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھی سب تپائیاں اٹھا کے جائیں، اپنی تپائیاں اٹھا کے جائیں سب ساتھی.